جی بالکل عمل ہوگا. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا جو صحافی حضرات اڈیالہ جیل میں تھے وہاں بھی, اور تفصیلاً مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں, خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے. اس سال جو واقعات ہوئے ہیں وہ ریکارڈ ہے, اور ابھی اس سال کے 2 مہینے باقی ہیں. جتنی قیمتی جانوں کا زیاں اس سال ہوا ہے, جتنی شہادتیں اس سال ہوئی ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. خان صاحب انتہائی غمگین ہیں. آج جو اورکزئی ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا جس میں ہمارے جوان, ہمارے افسر شہید ہوئے ہیں, خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تبدیلی کروں. خان صاحب نے یاد دلایا کہ پچھلے کئی 2 سالوں سے, 2.25 سالوں سے ان کا اصرار رہا ہے, ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت کا ایک طریقہ ہے, جو وفاقی حکومت نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو بالکل غلط پالیسی ہے, خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو اس پالیسی سے دور کرے. اور یہ پالیسی جنگ و جدل کی پالیسی ہے. اس تمام عرصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ 3 سٹیک ہولڈر ہیں, جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں امن نہیں ہوگا. اور یہ 3 سٹیک ہولڈر ہمارے قبائل ہیں جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں, وہاں کے بسنے والے لوگ ہیں, افغان حکومت ہے اور افغان عوام ہیں. ہم نے جس طریقے سے افغان مہاجرین کو پاکستان بدر کیا, بے عزتی کی ان کی, اس سے ہم نے ایک ایسی نفرت بوئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 40 سال ہم نے میزبانی کی, اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسی حرکت کی جو خان صاحب کی نظر میں ناقابل معافی ہے. اسی طرح جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے اس سے ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھا. خان صاحب نے یاد دلایا کہ بلاول بھٹو 1.25 سال وزیر خارجہ رہے, اور یہ ایک انتہائی اہم دور تھا. ایک دفعہ بھی وہ کابل نہیں گئے. اسی طرح جو وہاں کی حکومت ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا. خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 3.5 سال میں یاد دلایا کہ دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی. اس ملک میں وہ حملے نہیں ہو رہے تھے جو آج ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اشرف غنی حکومت کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا. خود وہاں گئے, کابل گئے, اشرف غنی کو یہاں بلایا. اور اشرف غنی حکومت, یاد رہے, ایک پاکستان مخالف حکومت تھی جو را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسی کی وجہ سے, حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہونے دی. تو خان صاحب کو انتہائی افسوس ہے, دکھ ہے کہ ان کے ویژن پر عمل نہیں ہوا, اور خیبر پختونخوا حکومت اس طرح اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی اور ایجنسیوں کی پالیسی سے دور نہیں کر سکی جیسا کہ ضروری تھا. یہ ایک ناقابل اندیش پالیسی ہے کہ بم مارو, گولہ مارو, ڈرون چلاؤ. یہ ایک ایسا ایک گرداب ہے, ایک سائیکل ہے کہ آج ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کا ایک رد عمل یقیناً ہماری فورسز کی جانب سے آئے گا, اس کے نتیجے میں یہ عمل چلتا جائے گا, وہاں سے پھر کوئی رد عمل آئے گا. تو ایک ہی طریقہ ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو اس کے بڑے تناظر میں دیکھیں, اس کو حل کریں. اور نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں, سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی, اور ایک عقل کی بات ہوگی, افہام و تفہیم کی بات ہوگی, معاملات کو سمجھنے کی بات ہوگی. جو جرگے ہیں وہاں پہ, جو قبائل ہیں, ان سے معاونت حاصل کی جائے گی, اور اس معاملے کو ایک دیرپا حل جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. تو یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے, لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے. جو شہادتیں آج ہوئیں انہوں نے خان صاحب کو انتہائی مغموم کیا ہے. انہوں نے تمام شہیدوں کی, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے, اپنے غم کا اظہار کیا ہے, اور اس عزم کا تہیہ کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ, اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے. تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے, خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں, ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں, اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے, اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں. سلمان صاحب یہ الزام ہے کہ وہ آلریڈی طالبان نواز ہے اور وہ طالبان کا سہولت کار بھی رہا ہے, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ FIA سائبر کرائم میں فروری 2024 میں ایک کیس بھی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلمان اکرم رجا صاحب, اس سے ایک سوال لے لیں کہ جو موجودہ KPK کی صورتحال ہے بڑی نازک صورتحال ہے, ایسے میں KPK وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے نیا وزیر اعلیٰ لگائیں گے,
تو صورتحال کے اوپر منفی اثرات نہیں پڑیں گے؟ نہیں، کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے. دیکھیں، یہ ایک بالکل لغو الزام ہے کہ وہ طالبان نواز ہیں. خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک ڈرون حملہ آپ ان پہ کریں، وہ پھر آپ کے اوپر حملے کریں، دہشت گردی کریں. یہ عمل تو ہو چکا نا. 21-22 ملٹری آپریشن آپ کر چکے ہیں پچھلے 10-12 سال میں. کوئی نتیجہ نہیں. ہر چند مہینوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اب دہشت گردی سے پاک ہو گیا، اور اس کے چند دنوں کے بعد وہاں پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بیٹھ کر بحیثیت قوم سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں. وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ایک تمدن ہے یہاں پہ، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے. اس سب کو جب تک آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، کوئی دیر پا حل ممکن نہیں ہوگا. سلمان صاحب یہ بتائے گا سر، ہماری حکومت میں رکاوٹ تو نہیں ہے گا لیگلی؟ اگر بتا دیں ایف آئی اے میں 2025 میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ فضول مقدمہ ہے. ایک منٹ، سائفر والا مقدمہ پہلے ہی ڈھیر ہو چکا ہے. اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی تو ایک مسئلہ ہے نا ملک کے لیے، اور یہ صرف کے پی میں نہیں ہو رہا، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. ہر جگہ وہی غلط پالیسی اپنائی جا رہی ہے. افغانستان سے دہشت گردی تو ہو رہی ہے، اور اس سے متعلق قومی سطح پہ پالیسیز بن رہی ہے. اب آپ کا نیا وزیر اعلیٰ گیا، اس نے بھی ظاہر ہے وفاقی حکومت سے کمپرومائز کرنا ہے یا کوآپریٹ کرنا ہے یا کوآرڈینیٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا وزیر اعلیٰ ہٹانے سے؟ دیکھیں ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے. تو سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے، اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ انتہائی اہم بات ہے، اور وفاقی حکومت کی رہنمائی بھی کرے گی. اگر وہ نہیں کر سکے ان کو بھی ہٹائیں گے. ہمیں بالکل یہ توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے لیے بھی نیک پارٹی میں آلریڈی گروپنگ ہے، اس سے مزید گروپنگ نہیں ہوگی. مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ وہاں اور جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی. میں عرض کروں عدم اعتماد میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ سامنے آ گیا تو کیا کریں؟ نہیں عدم اعتماد نہیں ہوگا. علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. اس لیے کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی اس حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے علیمہ خانم کے بارے میں عمران خان نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں اور اس سیاست کا حصہ بنے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی سیاست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج صرف قربانیاں نہیں ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی وجہ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں، فوج کے شہداء کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے آپ مسئلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ افغان مہاجرین جو رواں سال کی دہشت گردی ہے 70% اس میں ملوث ہیں افغان شہری، کیا ان کو واپس بھجوانے کے آپ خلاف؟ نہیں یہ غلط. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بھجوانے کا، اور یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ. یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سٹیک ہولڈر خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان علاقوں کے ہمارے جو قبائل ہیں ایکس فاٹا کے، جو افغان عوام ہے اور افغان حکومت. تو اگر آپ یہاں معاملہ طے کر لیتے ہیں تو جو الزام ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ بڑی حد تک یہ دہشت گردی وہ لوگ کرتے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو عبور کر کے آتے ہیں. کوئی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. یہ خود آپ کی وفاقی حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ افغان حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں رک سکتی. ہم نے یقیناً شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے غیور عوام نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور ہمیں فخر ہے، اور ہم ان کی بلندی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن حل
मामले का मुस्तकिल हल तभी होगा जब आप अफगान हुकूमत को शामिल करें। पहले हर मंगल को यहाँ पर अवामी असम्बली लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन अब देखा जाता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, उनकी अदम शिरकत है, दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं अर्ज करूं, सवाल इसके साथ एक मिनट जी, कि इतना बड़ा बानी पीटीआई की ने फैसला कर लिया, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा। वो अमन आ जाएगा? देखिए, हमने एक नई शुरुआत करनी है, अपनी पॉलिसी का ऐलान करना है, ये खान साहब का इजहार है एक नई शुरुआत का। हम समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक वाज़ेह पॉलिसी देनी है। पहले कुछ इबहम शायद पैदा हो गया था लोगों के जहनों में, उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी साहब को मुंतखब करेगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ फैसले बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक ही शख्स जो है वो बैठा रहे। खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि सूरत हाल को देखकर खिलाड़ी का इंतखाब होता है। पहले अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे बयान दिया जाता था इमरान खान के, तो अब अलीमा खान का वो किरदार होगा या नहीं? इमरान खान ने उनको क्या बयान देने? नहीं, देखें नौरीन आपा बयान देंगी, खान साहब की जो बात है वो पेश करेंगी। आज भी आपने देखा कि अलीमा बीबी को गिरफ़्तार करने अडियाला जेल के गेट पे पुलिस खड़ी थी, उनके ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमे बना दिए गए हैं, तमाम झूठे हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो अलीमा बीबी को हम ये समझते हैं, खान साहब ये समझते हैं कि उनके ऊपर अब जो फोकस है उसके पेश नज़र नौरीन आपा अगर बात करें तो बेहतर होगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तरफ तो आप जाते हैं, आप बात करते नहीं, हमने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात से दूसरी अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? सियासी मसाइल का हल भी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने कब कहा है, हमने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून की बहाली के लिए, शराफत की बहाली के लिए हम बात करने को तैयार हैं। आप जानते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हम बैठे थे इस मसनूई हुकूमत के साथ, इस फॉर्म 47 हुकूमत के साथ, तमाम पार्टियाँ वहाँ मौजूद थीं, पीपल्स पार्टी, MQM सब थे। और उन्होंने हमें ये कहा, जब हमने कहा कि हमें खान साहब से अडियाला जेल में मिलने दो, अडियाला पंजाब में है, इन्हीं की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हमें जवाब मिला कि पूछ कर बताएंगे कि आपको अडियाला मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। और फिर कहा हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज हुकूमत है ये। इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि जो ताकत इस निज़ाम पर हावी है वो हमसे बात करे, हम उस ताकत को चाहते हैं कि वह इस निज़ाम पर हावी ना रहे। सलमान साहब, ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि अली अमीन इतनी आसानी से इस्तीफ़ा दे देंगे, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ये आपका मफरूज़ है। नहीं, कोई ये आपका मफरूज़ा है। अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं, खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने। सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जमान है वो यहाँ आए हुए थे, अली अमीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली अमीन ने साजिश नहीं शुरू की, अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा। तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफ़ा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? KP में गुज़िश्ता दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे, उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त अपनी जगह रहेगी।